الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج 16واں سپارہ تلاوت کیا گیا۔ 16ویں سپارے میں سورہ کہف کا کچھ حصہ ہے اور اس کے بعد سورہ مریم ہے، پھر سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ کہف کے اس حصے میں ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ ہے، اور ذوالقرنین بادشاہ بنیادی طور پر یہ وہی سوال تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، لیکن ان کو اس سوال پر یہود نے ابھارا تھا، کیونکہ یہود کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ ذوالقرنین کون ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا کیا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، یہ ان کے ہاں یہ بات معروف تھی۔ لیکن مشرکین اس بات سے نابلد تھے، ان کو نہیں معلوم تھا ایسا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے مشرکین سے یہ بات کہی کہ آپ ان سے یہ سوال کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ ذوالقرنین کے متعلق یہ بات کنفرم ہے کہ ایک بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا، صالح بادشاہ تھا، عوام کا خیرخواہ بادشاہ تھا، اور اس نے نیکی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جامع اور مختصر تذکرہ کیا ہے۔ اصل میں قرآن پاک جب بھی کسی کا تذکرہ کرتا ہے تو اس میں ایک کہانی اور قصے میں بیان نہیں کرتا، بلکہ اس واقعے کو اس کے خاص نصیحت آموز پہلو کے تحت بیان کرتا ہے۔ حالانکہ ذوالقرنین کے اور بھی بڑے کارنامے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جو کارنامہ ذکر کیا ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا ہے، مشرق کی طرف سفر، مغرب کی طرف سفر، شمال کی طرف سفر۔ پھر ذوالقرنین ہی کے ذکر میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ یاجوج ماجوج کی یہ قوم ہے، یوں سمجھیے کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، وحشی ٹائپ لوگ ہیں، شہری زندگی سے نابلد لوگ ہیں، تو یہ اپنے علاقوں سے نکلتے تھے اور آ کر شہری لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو جب ذوالقرنین اس علاقے میں پہنچا، واللہ عالم مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ علاقہ غالباً یہ جو ریاستیں ہیں تاجکستان، ازبکستان، یہ ان علاقوں میں لگتا ہے۔ تو جب اس طرف سفر کیا تو لوگوں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے یہاں یہ یاجوج ماجوج بڑے تنگ کرتے ہیں، اگر کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق ہوتی تو پھر تو بات کچھ اور ہوتی، پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیر تنگ کرتے ہیں، چیتے تنگ کرتے ہیں، فلاں تنگ کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، انسانوں میں لوگ تھے، لیکن کہا کہ یہ وحشی لوگ ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں وہاں سے آ کر، تو ان کی اور ہمارے درمیان آپ کوئی باڑ لگا دیں، کوئی دیوار لگا دیں۔ تو وہ دیوار، اس کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کئی دیواریں قائم ہیں آج بھی، لیکن وہ 12 سے 13 دیواریں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سب سے جو بڑی دیوار ہے، یہ جو عجوبہ دیوار ہے، وہ یہ دیوار چین ہے۔ 1300 کلومیٹر لمبی دیوار ہے، بڑی حیران کن دیوار ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ وہ دیوار ہے، حالانکہ ایسی یہ مستند بات نہیں، یہ کہا جا سکتا ہے، کوئی بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ مستند بات ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار سے وہ جو آ رہے تھے حملہ کرنے والے وہ وہاں پر رک گئے۔ تو قرآن پاک نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر قرآن پاک نے سورہ مریم، یہ مکی سورت ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی ابتدا حضرت زکریا کی دعا سے ہو رہی ہے، اذ نادى ربه نداء خفيا۔ قرآن پاک میں کچھ واقعات بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، ان میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی طاقت نظر آتی ہے، اللہ کی عظمت نظر آتی ہے، اللہ کی مشکل کشائی نظر آتی ہے، اللہ کی حاجت روائی نظر آتی ہے۔ یہ جو لوگ دھکے کھاتے ہیں نا، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو بیچ ڈالتے ہیں، تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک نے یہ واقعات نقل کیے۔ ظالموں، اللہ کی طاقت تو دیکھو، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا چیز اللہ کے پاس نہیں۔ جو اللہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ اماں حوا کو حضرت آدم سے پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ بڑھاپے میں حضرت یحییٰ کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ بغیر یعنی کہ آثار کے کہ عورت بھی بوڑھی ہے، خاوند بھی بوڑھا ہے، تو حضرت یحییٰ پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر جو اللہ حضرت ابراہیم کو 80 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، وہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتا؟
تمہاری پریشانیاں وہ حل نہیں کر سکتا ہے؟ کیا چیز ہے جو میرے مالک کے پاس نہیں ہے کہ تم کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو؟ تو صرف سمجھنے کا مسئلہ ہے نا کہ قرآن و سنت سے نابلد ہے لوگ، ناشنا ہے لوگ، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیر و فقیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ شفا دے گا، یہ شفا دے گا، یہ شفا دے گا، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہنے والے نے یہ کہہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ کہیں دور جا کر شفا حاصل کرے، اور اس پر یہیں پہ پاؤں مارو، آدھا مختصر بارد و شراب، وہیں سے پانی نکلے گا اور نہاؤ تو اندر کی بیماریاں، نہاؤ تو اوپر کی بیماریاں ختم، پی لو تو اندر کی بیماریاں ختم۔ قرآن پاک نے سارے واقعات ذکر کی، کون سی بات ہے جو قرآن پاک نے ذکر نہیں کی؟ یہ چیز اللہ سے نہیں مل سکتی، اس چیز کے لیے اللہ کے پاس تمہیں کسی کو لے کے جانا پڑے گا۔ اولاد کے لیے کسی پیر کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو لے کے جاؤ تو اولاد ملے گی۔ گناہوں کو بخشنے کے لیے کسی کا مرید بننا ضروری ہے، تب تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، یا کسی در پر جو ہے وہ جھکنا ضروری ہے، تب تمہاری مشکلیں حل ہوں گی۔ میرے رب نے کہاں یہ فرمایا؟ میرے رب نے ہر جگہ پہ یہ فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ سوال کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ایک آیت سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ایک آیت سمجھنے والوں کے لیے ایک آیت کافی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے حالات ہوئی۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، عمر زیادہ ہوگی، اولاد کی ضرورت پیش آئی، اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی خوشخبری دی تو پھر زکریا نے اس پر تعجب کا اظہار اس لیے کیا کہ یہ ایک پیغمبر کا اور اللہ کا خاص تعلق ہوتا ہے کہ اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو مجھے کیسے یہ اولاد ملے گی؟ تو کہا کہ اے زکریا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کے ہاں دینے پہ آئے تو بوڑھا ہو جوان ہو جو بھی ہو، جب دینے پہ آتا ہے تو دے دیتا ہے، نہ دینے پہ آئے تو جوان کو نہیں دیتا، دینے پہ آئے تو بوڑھے کو دے دیتا ہے، نہ دینے پہ آئے تو پوری زندگی ایڑی رگڑتے رہو نہیں ملتا، دینے پہ آئے تو 20 بچے ایک بندے کو اللہ دے دیتا ہے، بچیاں بھی دیتا ہے، بچے بھی دیتا ہے، سارے کے سارے جو ہے مار لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو دنیا کا ایک حصہ ہی ہے نا، ایک بندہ بھیک مانگ کر جو ہے اس کو کھانا نہیں ملتا، ایک وہ ہے جس کے آگے ہزار ڈشیں پڑی، تقسیم ہے نا میرے رب کی، یہ اللہ کی تقسیم ہے بنیادی طور پر، اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اس تقسیم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم پھر اپنی تقسیم کرنے کے لیے کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے، وہاں جانے سے ذلت اور رسوائی کے سوا، وہاں جانے میں صرف اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے سوا اور کیا مل سکتا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں، ان کے پلے ہے کیا؟ ما یملکون من قطمیر، جن سے ہم اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہیں وہ چھلکے کے مالک نہیں ہیں، جن سے ہم نوکریاں مانگنے کے لیے جاتے ہیں ان کے پلے میں تو خود ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ کسی رائی کے دانے کے مالک نہیں ہے۔ تو جو مالک کی کسی چیز کا نہیں ہے تو وہ کیسے دے؟ جو مالک ہے اس سے مانگی جائے۔ تو قرآن پاک نے یہ تذکرہ کیا حضرت یحییٰ کی یہاں ولادت ہے۔ پھر اس کے بعد متصل بات، اسی واقعے کے متصل بعد حضرت مریم کا ذکر، وذکر فی الکتاب مریم۔ حضرت مریم یہ بہت نیک اور صالحہ خاتون تھی، اور یہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ عمران ان کی بیٹی تھی، اور یہ خاندان بڑا نیک اور صالح خاندان تھا اور معروف خاندان تھا اپنی نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ان سے پیدا کیا۔ تو جب یہ پیدا ہو گئے، یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، معروف تھے نا تب کہا کہ تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، تو یہ تو کیا لے کے آئی ہے، یہ کہاں سے لے آئی؟ تو قدرت کا نظام دیکھیں، جو مالک کسی کو بچانا چاہے نا، جو کسی کی عزت رکھنا چاہے اور جو اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ فاشارت الیہ، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کیا بولنا ہے، یہ جو آیا ہے اسی سے آپ پوچھ لیں۔ فاشارت الیہ، تو کہنے کہیں پر نکلم من کان فی المہدی صبیا، بچہ بھی کبھی بولا ہے، ماں کی گود میں جو بچہ ہو اور جو پیدا ابھی ہوا ہو یہ بھی کبھی بولا ہے؟ تو بول پڑے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ سبحان اللہ، یہ اتنے خوبصورت جملے ہیں اور اتنی عظیم نصیحت ہے اور اس قدر پیاری باتیں ہیں کہ اسی پر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت بچے ہو کر کیا باتیں کر رہے، تو قرآن پاک نے وہ پورا واقعہ نقل فرمایا۔ اس کے بعد قرآن پاک نے انبیاء کا شجر نسب بیان کیا کہ یہ انبیاء جو دنیا کے اندر آئے یہ کس شجرے کے تحت آئے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت ختم ہو گئی، لیکن یہ نبوت چند خاندانوں کے اندر رہی اور قرآن پاک نے ان کا ذکر کیا، فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَاهُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ پھر یہ ذکر کرنے کے بعد آگے چل کر قرآن نے کہا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا انعام کیا اولاد آدم میں سے، یہ نبی بنائے۔ کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے ان میں سے وہ پھر نبی بنے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم کی اولاد سے پھر نبی بنے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور انہی میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا یہ بن گئے۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَةُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَدًا وَبُكِيًّا۔ قرآن پاک نے یہ نقل کیا کہ یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان خاندانوں کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد ان کے قوموں میں ایسے لوگ آئے، انبیاء کی نسلوں میں ایسے لوگ آئے۔ اللہ اکبر۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے خاندان میں سے لوگ پیدا ہوئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کے پیچھے چل پڑے۔ فسوف یلقون غیا، قریب ان کو اس کا بدلہ ملے گا اور قریب وہ اس انجام سے دوچار ہوں گے۔ تو قرآن پاک نے انبیاء کی اولاد کا ذکر کیا کہ انبیاء کی اولاد بھی راستے سے کیا ہو جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے۔ تو باقی یہ کہتے ہیں کہ پیر کا پتر تو پیری ہو، پیر جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے تو پتر بھی پہنچا ہوا ہے، اس کا پوتا بھی پہنچا ہوا ہے، پڑپوتا بھی پہنچا ہوا ہے، پتہ نہیں کدھر پہنچا ہوا اللہ ہوا ہے۔ انبیاء کی اولاد کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ انبیاء کی اولاد نے بعد میں جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کی، یہ لوگ راستے سے ہٹے۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ میری اولاد اس کو تو چن لے، تو فرمایا کہ ہر ایک کو نہیں، صرف اسی کو چنوں گا جو میرے راستے پہ چلے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور یہاں کیا ہے 20 نسل سے چل رہے ہوتے ہیں، کیا بھی اس کی اولاد چلی آ رہی ہے، بھئی اس کی اولاد چلی آ رہی ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ صرف سادات ہونا ہی جو ہے وہ باعث فخر ہے، صرف سید ہوگی جو مرضی ہو، سید ہے، سید کی سین کو سلام ہے۔ سید نہ تو یہ توحید اس کی صحیح ہے، نہ سنت صحیح ہے، نہ چہرہ صحیح ہے، نہ کردار صحیح ہے، نہ گفتار صحیح ہے، نہ عادات صحیح ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ زکات دینی ہے، نہ شکل و صورت کسی کام کی ہے، کیا ہے یہ سید ہے۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے پتہ نہیں لوگوں کو کیا بنا دیا۔ یاد رکھیں کہ وہی شخص عزت کا حقدار ہے جو راہ راست پر چلنے والا ہے، جو صحیح راستے پر ہے وہی عزت کا حقدار ہے۔ اگر جو صحیح راستے پر نہیں ہے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات نہیں مانتا، اس کی کیا عزت ہے اور کیا اس کی حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو یہ خاندانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نبی کی اولاد ہو اگر بگڑی ہوئی ہو تو کوئی حیثیت نہیں، اور عام بندہ ہو تو اگر وہ صحیح ہے، درست ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں کا بیٹا ہو تو بخشا جائے گا، یہ کہا ہے کہ جو متقی ہوگا بخشا جائے گا، پرہیزگار ہوگا بخشا جائے گا۔ حضرت آدم کی اولاد تھے نا دونوں، حابیل بھی حضرت آدم کی اولاد سے تھا، قابیل بھی حضرت آدم کی اولاد سے تھا، دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے، ایک جہنم میں گیا، ایک جنت میں گیا۔ کیوں؟ فرق کیا نکلا ہے؟ کردار کا فرق ہے، عمل کا فرق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے جہنم میں گیا ہے، سامنے ان کے کھڑا تھا، ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے کشتی میں کھڑے، ان ابنی من اہلی ان وعدک حق، اللہ میرا بیٹا ہے، ڈوب رہا ہے، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، تیرا کہ اس کا کردار تیرے کردار سے نہیں ملتا، اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا۔ جب عقیدہ عقیدے سے نہ ملے تو پھر باقی نسل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، باقی چیزوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو سامنے غرق ہوئے اور سامنے وہ ڈوبا اور سامنے اس کا ستیہ ناش ہوا اور سامنے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا۔ پیغمبر اس کو بچا سکا؟ پیغمبر نہیں بچا سکا۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے، میرے رب کی قوت۔ اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ یہ قرآن پاک کی عجیب و غریب صورت ہے۔ اس صورت کو
آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرتیں اس کے اندر ہیں، اور خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعے میں کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ واحد پیغمبر ہیں جن کا واقعہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن پاک، اور حضرت موسیٰ کے تذکرے میں قرآن پاک نے کئی چیزیں نقل کی۔ پہلی بات تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غیرت مند انسان تھے، اللہ کے دین کے معاملے میں اتنی غیرت تھی کہ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ ہر مومن کا معاملہ ہونا چاہیے۔ دین کے لیے غیرت مند ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دنیا کے لیے تو بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، دین کے لیے غیرت مند ہونا چاہیے۔ رب کی توحید کے لیے سب سے بڑی غیرت رب کی توحید کے لیے، کہ اللہ کی توحید کو جو ہے وہ چھیڑا جاتا ہو اور اللہ کی توحید کا ستیہ ناش کیا جاتا ہو، اور ہم یہ بات کہتے ہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو سر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے تو رات کے نسخے لے کر، تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے وہ تورات کے نسخے زمین پر پٹک دیے، انہوں نے نیچے پھینک دیے وہ نسخے، غصے اتنے غصے میں تھے کہ تورات زمین پر پھینک دی اٹھا، اللہ کا کلام تھا۔ اور پھر کیا ہوا، اپنے بھائی کو، حضرت وہ پیغمبر تھے، بھائی کو پکڑ لیا داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا کہ تو کہا تھا کہ یہ لوگ شرک کی طرف چلے۔ قرآن کے الفاظ ہے یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے تو مجھے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ چھوٹے تھے اور حضرت ہارون بڑے تھے۔ اللہ کی توحید کے لیے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مارا اور پیغمبر کو مارا۔ اللہ اکبر، ہمارے لوگ کہتے ہیں بات ہی نہ کرے توحید کے حوالے سے، پیغمبر کو مار رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مار رہا ہے، سر کے بال پکڑے، داڑھی کے بال پکڑے، یہ تو معمولی بات ہوتی ہے۔ اللہ کی دین کی کتنی بڑی غیرت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں ذکر فرمائی، یہ عجیب عجائبات قدرت کے سے یہ واقعہ، اس واقعے کو آپ پڑھیں آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاص قربت آپ کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی قدرتیں ہیں اور کیسے کیسے رب کے فیصلے ہیں، کہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، کہاں سے دریا میں گرتے ہیں، کہاں سے پہنچتے ہیں اس کے پاس، اور کیا کیا آگے پھر ہوتا ہے، وہ سارا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔